اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک الہی قانون ہے، ایک الہی دستور ہے۔ جس دین کو، جس پیغام کو، جس مذہب کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے واسطے بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور انسانوں کی رہبری ہو سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ زمانہ بڑا عجب زمانہ چل رہا ہے، جس وقت پوری دنیا کو ایک بیماری نے گھیر لیا ہے اور پوری دنیا، پوری عالم انسانیت، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر شخص اس بیماری سے اور اس وبا سے پریشان ہے۔ ایسے عالم میں جب ہم سب اپنے گھروں میں زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لگ بھگ 3 مہینے سے ہم لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں، ایسے عالم میں اور ایسی کیفیت میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں، مصائب سید الشہداء بیان ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں P5 چینل کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے، یہ ان کے غم کا زمانہ ہے، جب ہم اپنے چھٹے امام کا سوگ منا رہے ہیں اور چھٹے امام کے غم میں غم زدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام مذہب، دین، اس کو اللہ نے حضور سرور کائنات کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا۔ یہ دین حضور سرور کائنات کے ذریعے سے ہمارے درمیان آیا، اور اس دین کو محمد کے بعد آل محمد نے بچایا۔ محمد نے دین کو پھیلایا اور آل محمد نے دین کو بچایا۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اکثر لوگوں کی سمجھ میں معاملات نہیں آتے، لوگ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، مذہب میں، دین میں، اسلام میں سارے کا سارا معاملہ اللہ کا ہے۔ جو سب سے بڑی ذات ہے کائنات عالم و آدم میں، وہ اللہ کی ذات گرامی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، جس نے ہمیں بھی خلق کیا ہے اور کائنات کو بھی خلق کیا۔ اللہ ہی نے ہم کو بھی خلق کیا، اللہ ہی نے کائنات کو خلق کیا، اللہ ہی نے ہماری ہدایت کے واسطے رہبر بھیجے، ہمارے واسطے اسلام بھیجا۔ اسلام رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور اسلام آل رسول کے ذریعے سے بچا۔ لیکن اب اکثر آج کچھ ناسمجھ لوگ پتہ نہیں یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، یا ان کا اعتراض ناسمجھی میں ہوتا ہے، یا ان کا اعتراض
بھولے پن میں ہوتا ہے یا ان کا اعتراض بربنائے عداوت اور دشمنی ہوتا ہے۔ جو ان کو امامت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب امامت آپ کے یہاں کیا ہے، آپ اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں، آپ اماموں کو منتخب کردہ پروردگار کیوں مانتے ہیں، آپ اماموں کو اس بارگاہ کا تعلیم یافتہ کو مانتے ہیں جو بارگاہ قدس ہے، ان کو آپ پاک مانتے ہیں، ان کو ہر طرح کا عالم مانتے ہیں کہ ہر علم ان کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، آدمی ضرورت سمجھے تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم انہیں کیوں مانتے ہیں۔ ان کو یہ عالم ماننا، ان کو معصوم ماننا، ان کو منتخب کردہ پروردگار ماننا، یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ ایک بیماری چل رہی ہے، ایک وبا چل رہی ہے، آج اس کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہے، آج پوری دنیا دوا کی تلاش میں گھوم رہی ہے، دوا کو تلاش کر رہی ہے، سائنٹسٹ لیبارٹریز میں تجربات کی منزل سے گزر رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہو پائی ہے، اس لیے کہ بیماری موجود ہے مگر بیماری کا علاج نہیں موجود ہے۔ جب دوا آ جائے اور اس کے بعد کوئی صاحب آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ صاحب اس دوا کی ضرورت کیا ہے، یہ دوا کی کیا ضرورت ہے کہ آپ صاحب اس دوا کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یا جن امراض کی آج دوائیں موجود ہیں آپ کو اس دوا کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوا کی قیمت کا اندازہ تو آج آپ لگائیے کہ جب مرض موجود ہے مگر دوا نہیں ہے۔ کورونا جیسی بیماری موجود ہے مگر اس کی دوا نہیں ہے۔ جب بیماری آئے اور دوا نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ دوا کی اہمیت کیا ہے۔ یہی مسئلہ عزیزان گرامی کچھ مذہب کے ساتھ بھی ہے، کچھ دین کے ساتھ بھی ہے۔ امامت کیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امامت دین کی ضرورت ہے۔ ہم جو اپنے اماموں کو معصوم مان رہے ہیں، ہم جو اپنے اماموں کو پاک مانتے ہیں، ہم جو اپنے اماموں کو منتخب کردہ پروردگار مانتے ہیں، ہم جو اپنے اماموں کو عالم مانتے ہیں، یہ دین کی ضرورت ہے اس واسطے کہ جو دین آیا ہے اس کو بچانے کے واسطے، اس کو زندہ رکھنے کے واسطے، اس کو سمجھانے کے واسطے یہ خاطی و گناہگار انسان کام نہ آ پائیں گے۔ یہ وہ انسان کام نہ آئے گا اسلام کو سمجھانے کے واسطے کہ جو پیدا جاہل ہوا ہے، جس نے دنیا میں آگے کچھ علم حاصل کیا ہے تو اپنے کو عالم کہہ رہا ہے۔ مذہب کو سمجھانے کے واسطے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، مسجد کوفہ بنا کے دعویٰ سلونی کیا۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلے کی ایک کڑی، وہ سلسلہ جو دین کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ جو اسلام کو زندہ رکھنے والوں کا سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارے جان فدا اور ہماری جان نثار دین کے اس رہبر پر، ان امام پر جنہوں نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے اس دین کی تبلیغ کی ہے، اس طریقے سے شریعت محمدی کو پھیلایا اور بتایا ہے کہ دین جعفری مشہور ہو گیا۔ یہ ہم جعفری فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ جعفری ہے۔ اسلام میں اس کے علاوہ اور بھی 4 فقہ ہیں، مگر ہماری فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے، فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہ آئے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ فقہ جعفری کچھ نئی چیز ہے، فقہ جعفری کچھ الگ ہے۔ نہیں، جو فقہ جعفری ہے وہی شریعت محمدی ہے، وہی وہ شریعت ہے جو حضور سرور کائنات لے کے آئے، وہی وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے۔ مگر
چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کو تھوڑا موقع مل گیا، ان کو تھوڑا وقفہ مل گیا، جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، لہذا امام کو بیچ میں تھوڑا گیپ مل گیا، جس کی وجہ سے امام نے اس طریقے سے اپنے جد کے دین کی تبلیغ کی ہے کہ آج جعفری فقہ مشہور ہو گئی اور ہم جعفری کہلاتے ہیں، یعنی جعفر والے، جعفر والے۔ یہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے علم کے دریا بہائے۔ یوں تو علم کے دریا ہمارے ہر امام نے بہائے، مولا علی نے علوم کے سمندر بہائے، امام حسن علیہ السلام جنہوں نے علم کے دریا بہائے، امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام سے لے کر کے ہمارے 11ویں امام تک، اور علم کا ایک خزانہ، علم کا سمندر آج حجاب غیب میں موجود ہے۔ دنیا علم کے خزانے سے خالی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس علم کی شمع ہیں جو روشن ہیں۔ علم کا آفتاب تو حجاب غیب میں ہے، آفتاب علم تو پردے میں ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے متعلق آپ سمجھتے ہوئے چلیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں اور ان کے کارنامے کیا ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے مذہب کو پھیلایا، اس طریقے سے مذہب کی تبلیغ کی ہے کہ آج دنیا ہم کو جعفر والے، جعفری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ زمانہ جو ہمارے چھٹے امام کا زمانہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، جب بنی امیہ اپنی حکومت بچانے کے واسطے اور بنی عباس اقتدار پر قبضہ کرنے کے واسطے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بنی امیہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت بچ جائے، بنی عباس چاہتے تھے کہ ہم اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ کوئی حکومت بچانے کے واسطے، کوئی حکومت پر قبضہ کرنے کے واسطے، کوئی تخت و تاج بچانے کے واسطے، کوئی تخت و تاج حاصل کرنے کے واسطے، کوئی خزانے بچانے کے واسطے، کوئی خزانے پر قبضہ کرنے کے واسطے۔ لیکن امامت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، امامت کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو دنیا کو ٹھوکر پر مارتے ہیں۔ ان کو حکومت کی آرزو نہیں ہے، ان کو حکومت کی تمنا نہیں ہے، یہ تو اس بارگاہ سے آئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ اگر ٹھوکر ماریں تو سونے کی ندی جاری ہو جائے، یہ وہ ہیں کہ اگر ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کا دھون جواہر بن جائے۔ ان کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اقتدار کی آرزو نہیں ہے، ان کو دولت و سلطنت نہیں چاہیے ہے، اس لیے کہ ان کا کام ہی دوسرا ہے۔ ورنہ اگر انہیں دولت چاہیے ہوتی، اگر انہیں حکومت چاہیے ہوتی، اگر انہیں اقتدار چاہیے ہوتا تو خدا کی قسم ایسی دولت، ایسا اقتدار، ایسی حکومت، ایسی سلطنت ملتی جیسی کسی کو نہ ملی۔ اس لیے کہ منزل سلیمان اور ہے، منزلت آل محمد اور ہے، سلیمان کی منزل اور ہے، آل محمد کا مرتبہ اور ہے، سلیمان اور ہیں، آل محمد اور ہیں۔ اگر سلیمان اللہ کی سرکار میں مانگیں تو ان کو ایسی حکومت مل جائے کہ جو چرند پر ہو، پرند پر ہو، ہواؤں پر ہو، فضاؤں پر ہو، درختوں پر ہو، جنوں پر ہو، انسانوں پر ہو، تو اگر فخر سلیمان حکومت کی آرزو کر لے، اگر فخر سلیمان حکومت کی تمنا کر لے تو اس کو کیسی حکومت مل جائے گی؟ چنانچہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے، کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، دو چیزیں تشت میں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک آپ اٹھا لیجئے، ایک آپ لے لیجئے، ایک آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک تو پوری دنیا کی شہنشاہیت اور حکومت ہے بلا شرکت غیرہ، بغیر کسی کی شرکت کے
پوری دنیا کی حکومت ہے. یہ آپ لے لیجئے, تشت میں 2 چیزیں رکھی ہیں, حکومت لے لیجئے, پوری دنیا پر سلطنت, پوری دنیا پر حکومت جس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہوگی, یہ لے لیجئے. یا آپ ہماری بندگی لے لیجئے, عبدیت لے لیجئے. حضور سرور کائنات نے جناب جبرائیل سے کہہ دیا, جبرائیل حکومت واپس لے جاؤ, ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہے, ہمیں تو عبدیت چاہیے ہے, ہمیں تو بندگی چاہیے ہے, ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہے. حضور سرور کائنات نے حکومت کو چھوڑ دیا, حکومت نہیں لی, عبدیت لے لی, بندگی لے لی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اور صبح قیامت تک آپ جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں پہلے عبدیت محمد کا ذکر آتا ہے, اس کے بعد رسالت محمد کا تذکرہ ہوتا ہے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, پہلے عبدیت محمد کا ذکر ہے, اس کے بعد رسالت محمد کا تذکرہ ہے. رسول نے حکومت کو ٹھوکر ماری, رسول نے حکومت نہیں لی. علی نے حکومت کو ٹھوکر ماری, علی نے حکومت نہیں لی. دنیا تیسری منزل پر علی کے دروازے پر آئی تھی, اپنی شرطوں کے ساتھ علی کے دروازے پر آئی. یا علی آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کے بنیاد کے اوپر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. علی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ کہا میری شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ مطابق سنت الہی عمل کریں گے, دوسری شرط یہ ہے مطابق سیرت رسول عمل کریں گے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ گزشتہ سیرتوں کے مطابق آپ کا عمل ہوگا. 3 شرطیں امت نے علی کے سامنے رکھی, سنت الہی, سیرت محمد اور گزشتہ سیرتیں جو رسول کے بعد اور اس تیسری خلافت سے پہلے گزر چکی ہیں. کہ ایک مرتبہ علی نے ٹھوکر ماری, کہا مجھے تمہاری حکومت نہیں چاہیے. بے شک علی سنت الہی پر عمل کرے گا, سیرت رسول پر عمل کرے گا, قرآن پر عمل کرے گا, مگر گزشتہ سیرتوں پر عمل نہیں کرے گا. اور خدا کی قسم کیا کہنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا, کیا بات فرمائی ہے علی نے, ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار. یہ علی ہی کہہ سکتے تھے, علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. کہا سنو, اگر یہ گزشتہ سیرتیں جن پر تم عمل کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو, اگر یہ سیرت رسول کے مطابق ہیں, اگر یہ سیرت رسول اور قرآن کے مطابق ہیں, تو سیرت رسول میں آٹومیٹک آ گئیں, اب الگ سے ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اگر سیرت محمد کے خلاف ہے تو کبھی علی سیرت محمد کے خلاف عمل کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا منزل ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. علی نے ٹھوکر ماری, ملک سلیمان کے برابر علی نے زکوٰۃ نکالی. وہ انگوٹھی جس کو پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے, علی نے حالت رکوع میں خیرات میں دے دی, زکوٰۃ دے دی. تو یہ وہ ہیں کہ جن کو حکومت کی آرزو نہیں ہے. امام حسن نے حکومت کو ٹھوکر ماری, صلح کر لی. صلح نامہ خود امام حسن علیہ السلام نے تیار کیا, صلح نامے کی شرطیں امام حسن علیہ السلام نے مرتب کی, اور امام حسن علیہ السلام نے جو شرطیں مرتب کی ہیں اس میں حاکم شام کو باؤنڈ کر دیا تھا کہ وہ مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا, مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا, اور میں حکومت کے معاملات میں نہیں بولوں گا. حسن نے حکومت کو ٹھوکر ماری, اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے حکومت کا پانی اتار دیا, اس طریقے سے حکومت کا زوم اتار دیا, اس طریقے سے اقتدار کے نشے کو حسین ابن علی نے چور کر دیا کہ اب اس کے بعد
کوئی حکومت کا نشہ ہے، نہ حکومت کا چاؤ ہے، نہ حکومت کی کوئی آرزو ہے۔ ہاں اب جو تخت اقتدار پر کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ خون شہداء میں رنگے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ خون حسین میں رنگے ہوئے ہیں، خون سادات میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کو ضرورت نہیں تھی حکومت کی، جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے جد کے دین کی تبلیغ کی، امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے شاگرد ہیں۔ آج اسلام میں فقہ جعفری کے علاوہ اور 4 فقہ بھی ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، یہ 4 فقہ ہیں۔ لیکن یہ چاروں فقہ جعفری کے بعد ہیں۔ پہلی فقہ جعفری ہے، اس لیے کہ اس کا سلسلہ جا کے رسول اللہ سے مل جاتا ہے، اس کا سلسلہ جا کے رسول اللہ سے ملتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ یہ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ خود ایک موقع کے اوپر ابو حنیفہ کا قول تاریخ میں موجود ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ لولا سلطان لہلک النعمان، اگر وہ 2 برس نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے اور ان سے کسب علم کیا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول تاریخ میں موجود ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ نظام مرتب کیا ہے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ مقابلہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یونان کا فلسفہ حاوی ہو رہا تھا۔ مسلمان فلسفہ یونان سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جب آدمی مقابلہ نہ کر پائے تو سرنڈر ہو جاتا ہے، دلیل نہ دے پائے تو ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یونان کا فلسفہ عربستان کے اوپر آ رہا تھا، اسلام پر فلسفہ یونان غالب آ رہا تھا، جس میں الوہیات کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں تمام باتیں الٹی سیدھی غلط، وہ نظریات جو اللہ کے سلسلے میں، جو وحدانیت کے سلسلے میں، جو توحید کے سلسلے میں، جو اسلام مانتا ہے، جس کو اسلام نے بتایا، اس کے خلاف وہ فلسفہ بول رہا تھا۔ ادھر بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو حکومت کی نشے میں چور تھے، جنہوں نے بنام اسلام تخت و حکومت تو حاصل کر لیا تھا، جنہوں نے بنام اسلام دولت تو حاصل کر لی تھی، جنہوں نے بنام اسلام اقتدار پر قبضہ تو کر لیا تھا، مگر اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے واسطے، اسلام کو بچانے کے واسطے، مذہب کا دفاع کرنے کے واسطے ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ علم تھا، نہ صلاحیت تھی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اس کا دفاع کیا ہے، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، جنہوں نے فلسفہ یونان کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو اسلام میں نہیں داخل ہونے دیا، ورنہ آج اسلام مٹ جاتا، آج نہ دین رہتا، نہ مذہب رہتا۔ بے شک نام تو اسلام کا ہوتا، مگر نام کے اندر آمیزش ہو گئی ہوتی۔ جیسے پولوشن ہو جائے، جیسے کوئی چیز پولوٹڈ ہو جائے، ویسے اسلام بھی پولوٹڈ ہو گیا ہوتا۔ باہر سے لیول تو لگا ہوتا مذہب کا، لا الہ الا اللہ ہوتا، محمد رسول اللہ ہوتا، لیکن اندر اندر یونان کا فلسفہ ہوتا، اور اس کے بعد مذہب کا اللہ ہی حافظ ہوتا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کی قسم
اپنے شاگردوں کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جنہوں نے فلسفے کا مقابلہ کیا ہے اور فلسفے کی کاٹ کی ہے، فلسفے کا توڑ کیا ہے۔ کیسے کیسے شاگرد تھے جس میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ شاگرد کوئی بھی ہو، اپنا بھی ہوتا ہے، غیر بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، دشمن بھی ہوتا ہے، پرایا بھی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار، جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اور پھر آپ نے وہ تعلیم دی ہے جس کو ہم آج میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس، باقاعدہ میڈیکل سائنس کی اس طریقے سے شکل و صورت دینے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اس علم کو بتانے والے ہمارے چھٹے امام ہیں۔ یوں تو مولا علی نے بھی فرمایا تھا، ایک موقع کے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ انسان تجھے خبر ہی کیا ہے، تو ہے کون، تو پہچانتا ہی کیا ہے اپنے کو۔ کیا کہنا، یہ جملہ تو صرف علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو اپنے کو ہی کیا ہے، تو اپنے کو جانتا ہی کہاں ہے، تو ہے کون، تیرے اندر ایک عالم اکبر آباد ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی کا جملہ ہے کہ تیرے اندر ایک عالم اکبر آباد ہے، یعنی پورا ایک یونیورس ہے، ایک عالم ہے، عالم اکبر ہے جو تیرے اندر آباد ہے۔ یعنی علی جس کو اکبر کہہ رہے ہیں وہ انسان کے اندر آباد ہے۔ اور اس کے بعد اس ہی کی تشریح علی کا بیٹا کر رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں، جہاں فرمایا کہ سنو، جتنے عناصر اس زمین میں پائے جاتے ہیں وہ تمام عناصر انسانی جسم میں موجود ہیں۔ آج کی سائنس لیبارٹریز میں تحقیق کر کے، تجربہ کر کے اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا، آج وہی صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ کہا سنو سنو، جتنے عناصر زمین میں موجود ہیں وہ تمام عناصر تمہارے جسم میں موجود ہیں۔ اور پھر جسم میں سب سے زیادہ 4 طرح کے عناصر ہیں جو پائے جاتے ہیں، 4 عنصر ہیں جن کی تعداد بہت ہے، بہت زیادہ، جن کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اس سے کم پرسنٹیج میں 8 عناصر ہیں جن کا پرسنٹیج ان 4 کے مقابلے میں کم ہے، اور اس سے کم میں 8 عناصر ہیں جن کا پرسنٹیج ان 4 سے بھی کم ہے اور ان 8 سے بھی کم ہے۔ اس طریقے سے 20 طرح کے عناصر تمہارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہاں سنو، یہی عناصروں کا جب توازن بگڑ جاتا ہے، جب ان کا پرسنٹیج بگڑ جاتا ہے، جب اسی میں بدلاؤ ہونے لگتا ہے تو تمام بیماریاں تمہیں گھیر لیتی ہیں اور تم بیمار ہو جاتے ہو۔ کوئی عنصر کم ہو گیا، کوئی زیادہ ہو گیا، بیلنس بگڑ گیا، پرسنٹیج بگڑ گیا، توازن بگڑ گیا، تم پر بیماریوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد تم بیمار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ افسوس زمانے نے آل محمد کی قدر نہ کی، افسوس زمانے نے آل محمد کو نہ پہچانا، دنیا نے آل محمد کو وہ عزت نہ دی جس عزت کے وہ حقدار تھے، جس عزت کے وہ مستحق تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کو زہر سے شہید کیا گیا، ہاں ہاں یہ باغ رسالت کے پھول ہیں۔ کوئی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا، کسی کو زہر کا جام پلایا گیا، کسی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو کے تشت میں گرے، کسی کو انگور میں زہر دیا گیا۔ ہاں ہاں، خدا لعنت کرے منصور دوانقی پر
جس نے ہمارے چھٹے امام کو انگور میں زہر دیا۔ ہاں ہاں، کیسا دور تھا، کیسا زمانہ تھا، کیسے ظالم تھے کہ جنہوں نے چن چن کے سادات کو شہید کیا، سادات کو قتل کیا۔ ہاں، ہمارے چھٹے امام جن کو انگور میں زہر دیا گیا، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے سدھارے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں کہوں گا آقا آپ کو انگور میں زہر دیا گیا۔ ہاں ہاں، آپ کے جد مولا علی ہے نا، علی آپ کے جد ہیں، سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے۔ علی کو تلوار سے شہید کیا گیا، مگر تلوار کو زہر میں بجھایا گیا تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ تو علی کی شہادت میں دو طرح کے عناصر کام کر رہے تھے۔ علی کی شہادت تلوار سے بھی ہوئی، علی کی شہادت اثر زہر سے بھی ہوئی۔ علی کے بعد علی کے نسل میں جو علی کے بیٹے آئے، کسی کی شہادت تلوار سے ہوئی ہے، کسی کی شہادت زہر سے ہوئی ہے۔ حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، علی کے اور بیٹوں کو زہر سے شہید کیا گیا۔ اے فاطمہ زہرا، آپ کے باغ پر ہمارا سلام، آپ کے کنبے پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام۔ ظالموں نے جن کو چین سے نہ رہنے دیا، اے بی بی فاطمہ، آج آپ کی قبر بھی بغیر چراغ کے ہے، آج آپ کی قبر پر بھی سایہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کی قبر پر بھی سایہ نہیں ہے، وہاں بھی کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں ہے۔ شاید جنت سے فاطمہ کے گریے کی صدا آتی ہوگی، ارے میرے لال، تم کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔